اوکے بیٹا، ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ جہاں کوئی دھن اور پد نہیں دیکھتا، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ ان گرامیوں نے بھی وضو کیا اور پچھلی پنکتی میں کھڑے ہو گئے۔ کتنا سندر سنچالن ہے، کتنی سندر ویوستھا! لاکھوں سیر ایک ساتھ سجدے میں جھک جاتے ہیں، پھر سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ساتھ جھکتے اور ایک ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی بار تو یہی پرکریا ہوتی۔ نماز ختم ہو گئی، لوگ آپس میں گلے مل گئے، تب مٹھائیاں اور کھلونے کی دکان پر دعویٰ ہوتا ہے۔ گرامین کا یہ دل اس وشے میں بالغوں سے کم اتساہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو، ہنڈولہ ہے، ایک پیسہ دے کر چڑھ جاؤ، کبھی آسمان پر جاتے ہوئے معلوم ہوں گے، کبھی زمین پر گرتے ہوئے۔ یہ چکری ہے، لکڑی کے ہاتھی گھوڑے اونٹ شوڑوں سے لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور 25 چکر میں مزہ لو۔ محمود، محسن، نورے اور شمی ان گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھتے ہیں۔ حامد دور کھڑا ہے، 3 ہی پیسے تو اس کے پاس ہیں، اپنے کوش کا تہائی حصہ ذرا سا چکر کھانے کے لیے نہیں دے سکتا۔ سب چکریوں میں اترتے، اب کھلونے لیں گے۔ ادھر دکانوں کی قطار لگی ہوئی ہے، طرح طرح کے کھلونے، سپاہی اور گزریا، راجا اور وکیل، مشتی، دھوبن اور سادھو۔ واہ، کتنے سندر کھلونے! وہ بولنا چاہتے کہ محمود سپاہی لیتا ہے، خاکی وردی اور لال پگڑی والا، کندھے پر بندوق رکھے ہوئے معلوم ہوتا ہے ابھی قواعد کیے چلا آ رہا ہے۔ محسن میں مشتی پسند آیا، کمر جھکی ہوئی ہے، اوپر مشق رکھے ہوئے ہے، مشق کا منہ ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہے، کتنا پرسن ہے، شاید کوئی گیت گا رہا ہے، بس مشق سے پانی اڈیلنا ہی چاہتا ہے۔ نورے نے وکیل صاحب سے پریم ہے، کیسی ودیتا ہے ان کے مکھ پر! کالا چوگا، نیچے سفید اچکن، اچکن کے سامنے کی جیب میں گھڑی، سنہری زنجیر، ایک ہاتھ میں قانون کا پوتھا لیے ہوئے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کسی عدالت کی زیر جاں بحث کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سب 2 پیسے کے کھلونے۔ حامد کے پاس کل 3 پیسے، اتنے مہنگے کھلونے وہ کیسے لے گا؟ کھلونا کہیں ہاتھ سے چھوٹ پڑے تو چور چور ہو جائے، ذرا پانی پڑے تو سارا رنگ دھل جائے، ایسے کھلونے لے کر وہ کیا کرے گا، کس کام؟ محسن کہتا ہے، میرا مشتی روز پانی دے جائے گا سان سویرے، محمود اور میرا سپاہی گھر کا پہرا دے گا، کوئی چور آئے گا تو فوراً بندوق کا فائر کر دینا، شمی اور میری 2 بروز کپڑے دھوئے گی۔ حامد کھلونوں کی نندا کرتا ہے، مٹی ہی کے تو ہے، گرے تو چکنا چور ہو جائیں گے۔ کھلونوں کے بعد مٹھائیاں تھیں، کسی نے ریوڑیاں لی، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سوہن حلوہ، مزے سے کھا رہے تھے۔ حامد برادری سے پرتھک تھا، اب آگے کے پاس 3 پیسے تھے، کیوں نہیں کچھ لے کر کھاتا، لالچی آنکھوں سے سب کی اور دیکھتا رہتا۔ محسن کہتا، حامد ریوڑی لے جا، کتنی خوشبودار ہے۔ حامد کو سندیہ ہوا، یہ کیول کرو ونود ہے، محسن اتنا ادار نہیں ہے، لیکن یہ جان کر بھی وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ محسن دونوں سے ایک ریوڑی نکال کر حامد کی اور بڑھاتا ہے، حامد ہاتھ پھیلاتا ہے، محسن ریوڑی اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے۔ محمود، نورے اور شمی خوب تالیاں بجا بجا کر ہنستے، حامد کھسایا جاتا ہے۔ محسن، اچھا اب کی ضرور دیں گے حامد، اللہ قسم لے جا۔ حامد، رکھے رہو، کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ شمی، 3 ہی تو پیسے ہیں، 3 پیسوں سے کیا کیا لوگے؟ محمود، ہم سے گلاب جامن لے جا۔ حامد، مٹھائی کیا بڑی چیز ہے، کتاب میں اس کی کتنی برائیاں لکھی ہیں۔ محسن، لیکن دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ ملے تو کھا لیں، اپنے پیسے کیوں نہیں نکالتے؟ محمود، ہم سمجھتے ہیں اس کی چالاکی، جب ہمارے پیسے خرچ ہو جائیں گے تو ہمیں للچا کر کھائے گا۔ مٹھائیوں کے بعد کچھ دکانیں لوہے کی چیزیں کی تھیں، کچھ گلٹ اور کچھ نقلی گہنوں کی تھیں۔ لڑکوں نے
लड़कों के लिए जहाँ कोई आकर्षक नहीं था, वह सब के सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चमटा लेकर दादी को दे दो तो वह कितनी परेशान होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। अम्मा चमटा देकर दौड़कर मेरे हाथों से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चमटा लाया। हज़ारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव की चर्चा होने लगेगी। हामिद चमटा लिया और कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने देखने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में होती हैं, तुरंत सुनी जाती हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है?